سلسلہ گفتگو جاری تھا کربلا کے حوالے سے، جس کا ایک حصہ ہم آپ کے خدمت میں ذکر کر چکے، اور آج دوسرا حصہ سرزمین کربلا پہ 61 ہجری سے پہلے، اسلام سے پہلے جو انبیاء کرام سرزمین کربلا میں آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہ وحی فرمائی کہ یہ کون سی زمین ہے۔ ہم ذکر کر چکے جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کا۔ آج ہماری گفتگو سرکار جناب ابراھیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جناب حضرت ابراھیم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار تھے کہ آپ کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا اور گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا زمین پر گر گیا، آپ کے سر سے خون نکلنے لگا۔ خلیل اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، استغفار کی اور فرمایا پروردگار کون سی خطا سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے یہ خون میرے سر سے نکل رہا ہے۔ آواز پروردگار آئی کہ اے ابراہیم، جس زمین سے تو گزر رہا ہے یہ زمین کربلا ہے اور یہاں حسین ابن علی کو قتل کیا جائے گا۔ حسین ابن علی کے خون کی یاد میں تمہارا خون نکالا گیا ہے۔ کہا پروردگار کون حسین ابن علی؟ فرمایا ختم الانبیاء، آخری رسول محمد مصطفیٰ کے نواسے اور علی و زہرا کے فرزند حسین ابن علی۔ کون قتل کرے گا؟ فرمایا اسے یزید ملعون قتل کرے گا کہ جس یزید پہ زمین و آسمان کی لعنت ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی دیر تک یزید ملعون کے اوپر لعنت کی۔ پھر زمانہ گزرا، جناب حضرت موسی علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ اپنے وسیع جناب یوشع بن نون کے ساتھ سرزمین کربلا سے گزرے۔ جیسے ہی زمین کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی نالیر مبارک کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کا پاؤں زخمی ہوتا ہے، پاؤں سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ تو جناب موسی کلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوتے ہیں پروردگار کون سی غلطی و خطا سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ آواز پروردگار آئی اے موسیٰ یہ خون حسین ابن علی کی یاد میں بہایا گیا ہے، یہ زمین کربلا ہے، یہاں حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا کون حسین ابن علی؟ آواز پروردگار آئی اے موسیٰ ختم الانبیاء کا نواسہ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا حسین ابن علی، جسے اس کے نانا کی امت اسی زمین میں قتل کر دے گی، بے گناہ بے خطا اس کا خون بہایا جائے گا۔ اس کے خون کی یاد میں اے موسیٰ تیرا خون نکلا ہے، یہ وہ یزید ملعون ہے کہ جس پر سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کی بھی لعنت ہے، جس پر جنگلوں میں رہنے والے درندوں جانوروں کی بھی لعنت ہے، جس پر زمین اور آسمان کے درمیان پرواز کرنے والے پرندوں کی بھی لعنت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور کافی دیر تک یزید ملعون پہ لعنت کرتے رہے، اور آپ کے وسیع جناب یوشع ابن نون جو ہیں وہ آمین کرتے رہے۔ تو مومنین گرامی، انبیاء نے بھی امام حسین پر گریہ کیا اور انبیاء کا بھی خون امام حسین کی یاد میں بہایا گیا، اور انبیاء نے بھی یزید ملعون پر لعنت کی ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت عیسی علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جب سرزمین کربلا سے گزرے تو ایک شیر آگے آ جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ آگے بڑھے اور کہا اے شیر ہمارے راستے کو کیوں روک رہا ہے؟ شیر نے انسانی زبان سے انسانی لہجے میں آواز دی اور بول کر کہا کہ اے نبی اللہ، جب تک آپ یزید ملعون قاتل حسین ابن علی پہ لعنت نہیں کریں گے میں آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کون حسین اور اس کا قاتل کون ہے؟ تو یہ شیر انسانی لہجے میں بول کر کہتا ہے کہ اے نبی اللہ، حسین ابن علی جو ختم الانبیاء کے فرزند و نواسے ہیں، اور یزید وہ ملعون ہے کہ جس پر تمام جنگلوں کے درندوں اور بھیڑیوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کافی دیر تک یزید ملعون پہ لعنت کرتے رہے، اور آپ کے حواریین جو تھے انہوں نے آمین کہا۔ تو یزید کے اوپر لعنت کرنا سنت انبیاء ہے، سنت اولی العزم رسول پیغمبر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمانے میں یہ ثابت کریں کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، یزید ملعون کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے، ہمارا کردار یزیدی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کردار حسین اپنائیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، انبیاء بھی راضی ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کردار یزید اپنا لیا تو انبیاء کی لعنت بھی ہوگی، اللہ کی تمام مخلوق کی بھی لعنت ہوگی۔ خدا ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔